बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए सुनते हैं ये सबक आमोज़ वाक़या। इसी गांव में एक अल्लाह बसाया और उसकी बीवी सकीना रहते थे। बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अल्लाह बसाया अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम नायाब था, जो कि बचपन ही से बहुत खूबसूरत थी। जब भी वो मीठी मीठी बातें करती तो वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातें बड़े गौर से सुनते और खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अल्लाह बसाया जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अल्लाह बसाए को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा कि ए अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। एक बेटी होने का ये मतलब नहीं कि ये इस तरह की गंदी हरकतें करे। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो कि ये पर्दा किया करे, ना कि ये फैशन करके बाहर घूमे। अल्लाह बसाए की बीवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी लाडली बेटी को जो डांट दिया। उसने शोहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अल्लाह बसाया कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अल्लाह बसाया काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त अल्लाह बसाया अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन नायाब की माँ घर का कुछ काम कर रही थी। वो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं, गाने सुनती हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ बोली, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? पहले भी तुम्हारे बाप को तुम्हारा मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर नायाब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल लेकर नहीं देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी और कोई औलाद जो ना थी, उनकी एक ही तो बेटी थी। फिर नायाब की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता है खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। ये बात सुनते ही नायाब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और नायाब की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद के दिया। अब तो नायाब बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल लेकर ना देता, लेकिन उसकी माँ उसके ज़िद के आगे हार गई थी। अब वो आगे क्या होने वाला था, ये आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। नायाब ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो नायाब के तो फौरन तेवर ही बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू है तो जाहिल। माँ को तो गुस्सा आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वो लड़की दिन ब दिन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती। माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती, ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वो मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उलटता तो वो बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज़ कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। तो आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लग रहे हैं। माँ फिर भी सबर के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि ये बेटी क्या करेगी। नायाब की माँ एक दिन फिर
बेटी को समझाने बैठ गई। मेरी बेटी, खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन नायाब को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को इतनी बात सुनाने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी, मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑफ हो जाएगी मोबाइल चार्ज पर लगा कर घर का काम कर लूंगी। उस वक्त नायाब की माँ को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो ये लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो नायाब मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ नायाब की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ काल में लगी रहती, क्योंकि वो अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वो लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और नायाब हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त ये दुआ करती कि कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए, तो मैं उस लड़के से जी भर के बातें करूंगी। ऐसे ही जब वो उस लड़के को अपनी तस्वीर भेज रही थी, तो नायाब की माँ ने उसे देख लिया तो उसने नायाब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था। नायाब को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक झटके से जमीन पर फेंक दिया और मारने लगी, और साथ साथ ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊंगी, और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती, ना ही कहीं मरती है, ना मेरी जान छोड़ती है। नायाब अब तो नाफरमानी की सब हदें पार कर चुकी थी। वो अपनी माँ को बुरी तरह मार रही थी। अचानक दरवाजा खुला और नायाब का बाप बिन बताए सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में ये माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी, शर्मो हया क्या बेच खाई हो, अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही हो। नायाब की माँ ने रोते रोते अपने शोहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया, जिसकी वजह से ये लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अल्लाह बसाया कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो, ये सारा तुम्हारी ढील का ही तो नतीजा है। अभी वो दोनों मियाँ बीवी इस तरह बातें ही कर रहे थे कि बेटी पाँव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और जाते ही उस लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे से नायाब को तसल्ली दी और माँ बाप के खिलाफ भड़काने लगा। ये तुम्हारे कैसे माँ बाप हैं, तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। अगर तू मुझसे बातें करती है तो क्या गुनाह करती है। नायाब कॉल पर रोते जा रही थी। उस लड़के ने नायाब से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, तुम ऐसा करो सब कुछ समेटो और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। नायाब ने घर में माँ का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वो उठाकर और रात को चली गई, भाग गए। वो लड़का नायाब का इंतजार कर रहा था। जब उसने नायाब को आते देखा तो जल्दी से नायाब का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। फिर नायाब पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन न आया। आपको वहां पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिया। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो। नायाब ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने नायाब को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का टाइम है, फजर से पहले पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत भी बच जाएगी। नायाब ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी सो रहे थे। वो भी चुपके से आकर लेट गई। जब सुबह हुई माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था, ना उसका कोई जेवर था। वो रोने पीटने लगी, लेकिन नायाब के दिल में फिर भी जरा सा रहम न आया कि मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर लूं और सब कुछ सच सच बता दूं। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रही। फिर एक दिन ऐसे ही नायाब को उस लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, नायाब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तू मुझे कुछ पैसे भेज दे, वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरें लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की 1 टके की इज्जत ना रहेगी।
اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے رقم بھیج دو۔ لیکن نایاب تو اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اس کے پاس اب پیسے دینے کے لیے نہیں بچا تھا۔ پھر اس لڑکے نے بھی بغیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور اس نے آپ کی ساری تصویریں اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔ جب نایاب کے باپ کو بیٹی کی یہ نازیبا تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو اس باپ پر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے ہی وہیں پر دم توڑ گیا۔ لیکن نایاب کو پتہ بھی نہیں پھر بھی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، بجائے غم منانے کی یہ تو توبہ کرنے کے اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آئے۔ اب تو وہ نایاب کلب بھی جانا شروع ہو گئی۔ اسے تو ایسا لگتا تھا کہ جب تک میں گانے نہ سنوں گی اور ناچوں گاؤں گی نہیں، میری زندگی تو زندگی ہی نہیں رہے گی۔ اب اس کی بیوہ ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی، لیکن بیٹی تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ اب نایاب نے رات کو بھی لیٹ سے آنا شروع کر دیا، کیونکہ باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہا تھا جس سے اسے ڈانٹنا تھا، اس لیے وہ آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر و بسر کر رہی ہے، کس طرح میری روٹی پوری کر رہی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے، اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ اب تو وہ اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اسے کچھ رحم آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ ماں اس بات پر بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچے چلانے کے پیسے کما رہی ہے اور اس کو فکر بھی کم ہو گئی، لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ 18-20 سال کی لڑکی اکثر رات تک باہر رہتی تھی اور اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا تھا، اور وہ اپنی ماں کو یہ بہانہ کرتی کہ ایک کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ نایاب کی ماں کو اس کے اس جھوٹ سے تشویش لاحق ہوئی۔ اب نایاب کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے سوچا کہ میں کس طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر وہ ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات کو اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ نایاب اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے جھگڑا کرنا بھی شروع کر دیا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن نایاب کی ماں نے وہ کیمرہ لگائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز نایاب اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اس بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ نایاب کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ نہ نایاب کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ نایاب کی ماں کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن نایاب کی ماں اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی رات دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے نایاب کی والدہ کو اٹھایا اور ہسپتال منتقل کر دیا۔ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی کہ والدہ کے ہسپتال پہنچنے پر بھی وہ ہسپتال نہیں پہنچی اور نہ ہی نایاب اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو تشویشناک جان کر فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس جب نایاب کے گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ نایاب کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں ہسپتال میں پڑی ہے جو کہ کومے کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اسی کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنی تحویل میں لے لی اور اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا۔ تو جس رات نایاب گھر سے غائب ہوئی تھی، اسی رات جب وہ اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک نقاب پوش نایاب کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے نایاب کو بے ہوش کیا اور گاڑی میں ڈال کر اغوا کر کے لے گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فوراً شہر بھر کے نقوں کو اطلاع کر دی گئی کہ اس نمبر یا اس رنگ کی کوئی بھی گاڑی شہر میں داخل ہو یا شہر سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کو فوراً حراست میں لے لیا جائے۔ جب اس گاڑی کا مالک پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ فلاں شخص سے گاڑی لی تھی۔ آخرکار پولیس تلاش کرتے کرتے اغوا کار تک پہنچ گئی اور اغوا کار کو تلاش کیا اور تفتیش کا آغاز جاری رکھا۔
اس کی ماں گزشتہ 2 ماہ سے کومے کی حالت میں پڑی تھی۔ نہ زندگی کا علم تھا نہ ہی موت کا۔ نایاب کی حالت بھی بہت غیر ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا وہ لوگ اس سے غلط کام کرنے کے لیے بولتے تھے۔ نایاب جب راضی نہ ہوتی تو وہ لوگ نایاب کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ نایاب کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ مصیبت میں پڑ چکی ہے، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اغوا کاروں کو نایاب کا پتہ اس لڑکے نے ہی دیا تھا جس سے نایاب فون پر باتیں کرتی تھی۔ اس لڑکے نے اغوا کاروں سے بھاری رقم وصول کر کے نایاب کا پتہ بتا دیا۔ یہ اغوا کار نایاب کو دبئی بھیجنے والے تھے اور نایاب جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دبئی میں جانور اس کے منتظر ہوں گے جو اس کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی خودسری اور نافرمانی نے اسے آج یہ دن دکھایا۔ ان لوگوں نے نایاب کو اتنا مارا تھا کہ وہ زخم و تاب بہت زیادہ نہ لا سکی اور ہسپتال میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی اکلوتی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے نایاب کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا کیونکہ نایاب کی میت بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی۔ اب تو محلے کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ محلے کی عورتوں نے نایاب کو غسل دیا۔ اس وقت غسل دیتے ہی اس کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتوں نے توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھی جب وہ وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے ہوئے مردوں سے کہا، میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا کہ یہ ثواب کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ نافرمان تھی اپنے والدین کی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ بغیر غسل کے اسے دفنا دے، آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کرے، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دے دے۔ ہمیں اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کی میت لاوارث ہے اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کی کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر ہم اس کو بغیر غسل کے دفنا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا۔ محلے کی مردوں نے ان خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو ان خواتین کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر نایاب کو غسل دیا۔ عورتوں کا کام تو یہیں پر مکمل ہو گیا، اب مردوں کی باری تھی۔ ان پر ایک عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے نایاب کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی نہ جاتی تھی۔ سب پریشان ہو گئے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی، دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکے۔ دوپہر سے رات ہو گئی، بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر نایاب کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ 3 دن مسلسل بارش ہو رہی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی باہر نکلے۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا امام صاحب سے بات کی جائے۔ پہلے محلے نے امام صاحب سے بات کی اور اب کیا کیا جائے، 3 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا رہے۔ آپ ہی کوئی حل نکالے، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ موسم تو خراب ہے، اب رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلے نے چھتریوں اور ٹارچ لائٹ کا زیادہ انتظام کر کے اس کی میت کو اٹھایا۔ بہت مشکل سے اس کی میت اٹھی۔ جیسے قبرستان پہنچے تو بارش تیز برس رہی تھی اور جو نایاب کی قبر تھی پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے گورکن نے دوسری جگہ قبر کھودنی شروع کی لیکن وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے بھر گئی پانی سے۔ وہ لوگ ادھر رات تک اسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں نایاب کی میت کو دفنانا ہے ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تھا۔ اتنے میں وہیں پر ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک بات کہوں، برا نہ منانا لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، نایاب کو ہم اس کے موبائل اور اس کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، اب اس قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو کہ آخر کیسے نایاب کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا اس کو صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی اور اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس اللہ کے بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتا اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم اٹھا کر لائے
اور نایاب کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ اب پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے نایاب کو جگہ ملی۔ نایاب کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور اس کا سانگ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا یہ اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک کی ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا، دیکھو اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے، اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، وہاں پر تمام موجودہ لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ انہوں نے کہا، اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلے نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ کر نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگی۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے نایاب کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوائی اور سب نے 3 دن تک نایاب کی مغفرت کی دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا اور اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب نے اس کی ماں سے کہا، تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ ماں اب رونے لگی اور اس نے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدے کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی اور کہنے لگی، اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، اے پاک پروردگار تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میرے سے اس کی تربیت کرنے میں کوتاہی ہو گئی تھی، میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا اور اس کی یہ زندگی میرے لاڈ پیار کا نتیجہ ہی تھی، جو بھی گزری اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر امام صاحب نے کہا، تم لوگ نایاب کی قبر کشائی کرو اور وہ سانگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو پہلے مجھ سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک ہو چکی تھی۔ انہوں نے قبر کشائی شروع کی اور دیکھا تو قبر تھی، بھاگ تھی، اور انہوں نے قبر میں موجودہ موبائل اور سانگ سسٹم باہر نکالا اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا۔ قبر میں نایاب کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر نایاب کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہے، اور لوگوں نے محسوس کیا اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح ہی لگتی ہے، اور نایاب کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ محلے نے پھر سے قرآن خوانی کی اور نایاب کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سب نے اللہ سے معافی مانگی کہ انہوں نے قبر میں موبائل اور سانگ سسٹم نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمتی کی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن کے بعد نایاب کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں نایاب بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن جیسے تم نے میرے لیے دعا شروع کی تو اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما برداری کرتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہو گئے اور امام صاحب نے سب سے کہا، دیکھو ہم لوگ سب کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس قدر مہربان ہے، جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً سے اللہ رب العزت اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہم معاف نہ کرتا تو ہم تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر ہم گناہ کرتے رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں
اور اس کے فرمانبردار بندوں میں سے بن جائیں۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔